کو بابری مسجد میں مورتیاں بیٹھا کر لڑانے کا کام جس نے کیا، جس نے مراد آباد کے عیدگاہ میں ہمارے سینے پہ گولی چلوائی، ہنڈن ندی کے کنارے مسلمانوں کو کھڑا کر کے کانگریس کے راج میں کانگریس کے سپاہیوں نے گولی چلائی، بھاگلپور میں مسلمانوں کے سینے میں کانگریس کے راج میں گوبھی اگائی گئی۔ یہ وہی کانگریس ہے جس نے مسلمانوں کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سچر کمیٹی اور رنگداس مشرا کمیشن کی رپورٹ پیش کی، لیکن جب اس نے پیسہ نہیں دیا جس سے ہمارے نسلوں کا خواب چکنا چور ہوا۔ یہ سارے جرم کانگریس کے ہیں۔ ایک جرم عظیم اور ہے، 2014 میں جبکہ نتیش کمار جی بی جے پی سے الگ ہوئے تھے یا ہم لوگوں نے الگ کرایا تھا، تب اس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا، اور جب مجھے اندیشہ ہوا کہ نتیش کمار کا بی جے پی سے تو طلاق ہو گئی ہے لیکن چھپ چھپ کے ملنے کی ان کی عادت نہیں گئی ہے، میں نے فوراً اس پارٹی کو طلاق دے دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا کی جیت یقینی ہو گئی۔ آپ سب نے ووٹ دیا، میں نے قربانی دی، لیکن جب شریعت کے نام پر ہماری پارٹی شریعت کے نام پر 3 طلاق کی بل کی پیشی ہوئی تو یہی وہ مجرم پارٹی ہے جس نے طلاق کے مسئلے میں بھی جو شرعی مسئلہ تھا، ایک عالم دین کو جن کو ہم نے ووٹ دے کر ہم نے قربانی دے کر، اور اس نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں، اور یہ گواہی مولانا نے خود دی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ کشن گنج کے نوجوانوں، کشن گنج پارلیمانی حلقے کے نوجوانوں، مولانا کے ساتھ جو جرم اس وقت کانگریس نے کیا ہے اس کا بدلہ آج گلی گلی میں لوگ لے رہا ہے، اور کہتا ہے اے کانگریس پارٹی کے امیدوار، اے کانگریس پارٹی کے ورکر، تو نے پارلیمنٹ میں میرے شریعت پر حملے میں میرے عالم دین ایم پی کو بولنے نہیں دیا، آج تم کو ووٹ کے خاطر اپنی بستی میں بھی ہم بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے رگیدا جا رہا ہے اور کھڑا ہونے کی تاب بھی اس میں نہیں ہے۔ دیکھو پارلیمنٹ کے ممبر کے 3 اہم کام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قانون سازی میں رول ادا کرے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، علاقے کے لیے کیا کاری اسکیم جو چلتی ہے اس کو زمین پہ اتارے، لوگوں کے دکھ درد کی آواز بن کر پرشاسن سے بات کرے۔ کبھی دیکھے نہیں تو جب یہ کاموں میں وہ زیرو ہے، ہیرو تو نہیں بن سکتا، تو اس کی ضمانت ضبط کر دو گے نا اب کی بار۔ دیکھو ان کے ابا جان بھی وزیر تھے، یہ بھی وزیر بنے، کھرکھری گھاٹ میں پل نہیں بنا سکے، لیکن بولو اختر الایمان تو معمولی سا ایم ایل اے تھا، لیکن صرف 2 وارڈ ہمارے پڑتے تھے حالا مالا کے ٹنگرواری کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے پل بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا۔ میرے عزیزوں، ایک دوست اس امیدوار کی تو ضمانت ضبط کر دو گے نا۔ ایک دوسرا امیدوار آیا ہے، وہ نٹور لال ہے، وہ چھوٹا مودی ہے، پہچانتے ہو اس کو؟ وہ شہر کے لڑکوں کو اوباش بناتا ہے، وہ شہر کے لڑکوں کو گنڈا گردی سکھاتا ہے، افیون، چرس اور بھانگ کی سپلائی کرنے والوں کی سرپرستی کرتا ہے، بالوں کی گاڑی میں تھوڑا وزن بڑھ جائے تو آفیسروں سے سانٹ گاٹ کر کے جرمانے وصول کرواتا ہے۔ معلوم ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اور وہ آیا ہے 3 مہینہ پہلے، ابھی آفتاب صاحب نے کہا یہی نکال رہا تھا کیا، ہم لوگوں کو کہا تھا بی جے پی کی بی ٹیم، حالانکہ شرم و حیا، غیرت انسانی زیور ہے، اس سے وہ بیچارہ محروم ہے۔ 2010 میں بی جے پی کے ساتھ لڑا تھا کہ نہیں؟ وہ یاد کرو 2010 میں میرے لڑا تھا، بی جے پی جدیو ساتھ تھی کہ نہیں؟ کیا کوچا دامن کے لوگوں نے جتایا اسے؟ نہیں جتایا۔ 2014 میں جب میں الیکشن لڑا میرے خیرات میں، جبکہ جدیو کو بھاجپا سے الگ کیا تب جیتنے کا موقع ملا، 2015 میں گٹھ بندھن میں جیتا، 2020 میں پھر بی جے پی کے ساتھ آیا تو لوگوں نے مزہ چکھایا کہ نہیں چکھایا اس کو؟ تو یہ بتاؤ جب بی جے پی سے جدیو ملنے لگی تھی چھپ چھپ کے تو اختر الایمان نے اپنے پیر سے اس کے ٹکٹ کو کچل دیا،
اور آج جبکہ مودی اور نتیش ایک ہو گیا ہے اور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، میرے کچلے ہوئے ٹکٹ کو دانت سے اٹھا کے وہ لایا ہے کہ نہیں لایا ہے؟ یہ بے شرمی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا کوچا دھامن کا، کشن گنج کا ایک بیٹا مودی کے خلاف ہے، مودی کے خلاف اپنے کرسی کی قربانی دیتا ہے؟ میرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں لڑ رہا تھا، راجد سے ریزائن کر کے آیا تھا، اور اس وقت جدیو بھاجپا سے الگ ہو گئی تھی، اور طے یہ بات تھی کہ میں ایم پی اگر نہ بن سکا تو میں وزیر بنایا جاؤں گا۔ میں نے وزارت کی پرواہ نہ کی اور میں نے فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے قربانی دی، اور آج یہ شخص مودی اور نتیش کے تلوے میں مالش کر کے ٹکٹ لے کے آیا ہے۔ کیا ایسے بے ضمیر لوگوں کو کیا اپنی بستی میں گھسنے دو گے؟ میں بتا رہا ہوں، باپ کا قاتل بستی میں آئے 5 سال کے بعد کرسی میں بیٹھا کر تعظیم کرو گے کہ گردن پر ہاتھ رکھو گے؟ اب یہ بات بتاؤ، مودی کا نام جب لیا جاتا ہے، یہ سارے ظلم بابری مسجد کا غم تو ہے ہی تمہارے پاس، لیکن کیا گودھرا میں جو کچھ ہوا، نوجوانوں تم میں سے بہت چھوٹے تھے، اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے، غم کی تاریخ کو کبھی نہ بھولانا چاہیے۔ کیا تھا کہ مودی چیف منسٹر، گودھرا میں ہوا فساد اور ابلیس اور شیطان اعظم بھی شرمندہ تھا، کیسی حرکت ہوئی، کہتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کے سامنے میں، باپ کے سامنے میں اس کی بیٹی کی آبرو لوٹی گئی، جوان بھائی کے سامنے میں اس کی بہنوں کو بے آبرو کیا گیا، حتیٰ کہ ان بے شرموں نے بچوں کے سامنے میں ماؤں کو ذلیل کیا۔ یاد ہے ظلم، دودھ پیتے بچوں کو ماں کے گود سے چھین کر آگ میں پھینکا گیا، سوراب کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، حاملہ عورتوں کے سکم کو چاک کیا گیا۔ سن کر غم ہوتا ہے یہ؟ ان ظالموں سے بدلہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ اگر مودی کے سامنے میں تصویر ہوتی ہے تو گودھرا کا درد سامنے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ چھوٹا مودی بستی میں آئے تو میرے گودھرا کے غم کو تازہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرسی پر بیٹھاؤ گے کہ بستی سے نکالو گے؟ بستی سے نکالو ان ظالموں کو۔ ان لوگوں کی بے شرمی بھی کس قدر ہے، ان کا ایک بے غیرت اور بے ضمیر آیا ہے، خالد حسین صاحب، عزت سے نام لیتا ہوں میں، شاید یہ غیرت ہو جائے ان کو، اور وہ ایم ایل سی بنا ہے خوشامد کر کے، وہ کہتا ہے نہیں صاحب یہ تو جدیو میں ہے نا۔ اسے میڈیا والا پوچھتا ہے کہ اچھا پردھان منتری کس کو بناؤ گے، تو منہ میں جواب نہیں ہوتے دلال کے۔ عالموں کو لے کے سمجھاتا ہے کہ صاحب مودی کچھ بھی ہے وہ تو پردھان منتری بنے گا، لیکن کوئی مسئلہ آئے گا تو کون کرے گا، آپ ایم پی بنائیے گا۔ یعنی بستی میں کوئی ڈاکٹر ہو، شراب ہو، اور کوئی بیمار اس کو بلانے گیا ہو تو وہ بھی جا کے شراب پیے گا، یہی کہنے آیا خالد حسین۔ معاملہ یہ ہے کہ آج حالات اتنے خراب ہیں ملک میں کہ ہر طرف داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، بانو کے حساب اٹھائے جا رہے ہیں، قبرستانوں پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ نتیش کمار کے راج میں، نتیش کمار کی بستی میں مدرسہ عزیزیہ کو جلایا گیا، 4000 سے زیادہ مذہبی کتابیں جلائی گئی۔ خالد آپ کے منہ میں تو آواز نہیں آئی دلالی کرنے کے علاوہ، قرآن کی عظمت کا بھی خیال نہیں رکھے، اور آج دلالی کرنے اور کشن گنج میں سن لو کان کھول کر جدیو اور بھاجپا کے لوگوں، کبوتر کے انڈے سے چیل نہیں نکل سکتا، اور سیمانچل کی اس بستی میں یا بی جے پی کا کوئی نمائندہ نہیں جیت سکتا ہے۔ تیر لے کے آیا ہے، تیر لے کے آیا ہے، تیر لے کے آیا ہے اور بولتا ہے کہ ہم جدیو میں ہیں۔ تمہارا آقا کون ہے؟ تمہارے نتیش کمار کی حالت تو ایسی ہے کہ مکتب سے بھاگے ہوئے بچے کو جب پکڑ کے لاتا ہے عالم اور 2 بیت لگاتا ہے تو بولتا ہے حضور کل سے اور مکتب سے نہیں بھاگیں گے۔ یہی حال تو تمہارے نتیش کا ہے، مودی کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے حضور اب کہیں نہیں بھاگیں گے۔ جب تیرے آقا کا کوئی وجود نہیں تو مجاہد تمہارا کیا وجود ہوگا مودی کے سامنے میں؟ اور تم مودی کو، نوجوانوں ہوشیار ہو جاؤ، تیر کو تیر سمجھنا بھول ہے، حقیقت میں یہ نریندر مودی کا پھول ہے، سمجھ رہے ہو نا؟
یہ دھوکہ باز کچھ سب ہے یہاں پر بھی میرا بھائی پرانا سب تھا بھاگ گیا ہے، بولا ہم لوگ تو پہلی سے جدیوں میں تھے نا، کوئی آ جائے تھوڑے. ارے تم پہلی سے اس دکان سے گوشت خریدتے تھے، کوئی بات نہیں تھی، بکرا خریدتا تھا، بکرا کاٹتا تھا، بکری کاٹ دیتا تھا، چلو ذرا بوڑھی بکری ہی صحیح. لیکن اب قصائی نے جانور بدل لیا ہے، اب بکرا نہیں کاٹتا، چھوٹا چھوٹا کالا جانور کاٹتا ہے. اس پر بھی کچھ سب ہے یہاں پر جو بولتا ہے کہ نہیں ہم کچھ بھی ہو جائے قصائی کی دکان نہیں چھوڑیں گے چاہے جو بھی جانور کٹے. ایسے لوگوں کو جا سمجھاؤ کہ تمہارے گوشت میں حلال و حرام کا بھی مسئلہ ہے. ایک بابری مسجد توڑنے والوں کے ساتھ جا رہے ہو، بی جے پی کو ووٹ دینا، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا دینا کہ لو ہتھوڑا لے لو، متھرا کے عیدگاہ کو بھی توڑ دو. اے بے غیرت لوگوں، کم از کم سیمانچل کے لوگ غریبی میں اپنی زمین بیچ کر کھا سکتے ہیں، لیکن اے مجاہد تمہاری طرح ضمیر فروشی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں آج کہ ہر طرف سے ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے نوجوانوں کا کہ پھول نفرت کا چمن میں اپنے کھلنے نہیں دیں گے. دو گے کھلنے دو گے نفرت کا پھول؟ محبت والے ہم لوگ ہیں. پھول نفرت کا چمن میں اپنے کھلنے نہیں دیں گے، تیر عداوت کی اپنی بستی میں چلنے نہیں دیں گے. کشن گنج کے جن جن نے کھائی ہے یہ قسم، دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے، دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے. دو گے دلالوں کو نیتا بننے؟ نہیں دو گے. دیکھو کیا لڑائی تھی. نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کس بات پر کٹائے تھے؟ معاملہ نماز و روزہ کا تھا. دونوں طرف مسلمان تھے، صرف اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے جو اصول سیاست بتائے ہیں اصول خلافت ہے. سامنے کا شخص اصول خلافت سے ہٹ کے بات کر رہا تھا، نواز رسول نے گردن کٹا دی، لیکن اصول کو توڑنے پر آمادہ نہ ہوا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس ملک میں ہم گردن کٹا سکتے ہیں لیکن شریعت کے دشمنوں کے ہاتھ پر کبھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 2015 کے بارے میں کہتا ہوں، اب یہ کہنے کا حق ہے، پرشانت کشور جی اس وقت الیکشن ایڈوائزر تھے نتیش کمار جی کے، آج اپنی الگ پارٹی بنائے ہیں. پٹنہ میں پچھلے دنوں میں عادل حسن صاحب، جناب آفتاب صاحب جن کی بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کو اس کو کھڑا کرنے میں، اس نے گواہی دی کہ 2015 میں اختر صاحب آپ کو ہرانے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. نتیش کمار جی نے کہا تھا کوئی جیت کر آ جائے اختر الایمان کو نہیں آنا چاہیے، لیکن 2020 کو اختر الایمان 5 سپہ سالاروں کے ساتھ اسمبلی میں پہنچ گیا اور نتیش کمار کے سامنے میں کھڑا تھا. اختر الایمان آج بھی کہتا ہے کہ نتیش کمار نہیں معلوم آپ کو ہماری تاریخ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خبر آئی تھی کسی کے ذریعے سے فرعون کو، ان تاریخوں میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارے لیے مشکل کرے گا، اس لیے کسی لڑکے کو زندہ مت رہنے دینا. گھر گھر پہ پہرے داری لگا دی تھی فرعون نے کہ بیٹی پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دینا، بیٹا پیدا ہو تو گردن کاٹ دینا. لیکن موسیٰ کی پیدائش اللہ کی منظوری تھی، موسیٰ کی پیدائش اور پرورش کو فرعون نہیں روک سکا، اس لیے اختر الایمان کو بھی تم ایوان میں آنے سے تمہارا اگلا بھی نہیں روک سکتا ہے. اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے. میں نے کوچا دامن کے ایم ایل اے رہتے ہوئے، آج امور کے ایم ایل اے رہتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں ہے. درجنوں پل ہم نے بنائے، چیل ماری کا پل بنانا باقی تھا، سرکاری پارٹی میں گیا، ایک کلبٹ نہیں بنا سکا آج تک. میں اس دن آیا ہوں تو چیل ماری کے لوگوں نے شکایت کی کہ وہ کام اب تک نہیں ہو سکا. میرے بھائیوں، میں نے کشن گنج کو جس رخ پہ لایا ہے، بہار میں مدرسے کے مسائل ہوں، اردو کے مسائل ہوں، سیلاب کے مسائل ہوں، آج جو مزدوروں کی ایک بڑی جماعت جو اویسی صاحب سے محبت کرتی ہے، چونکہ اویسی صاحب حق کی بات کرتے ہیں. آج میں دلی گیا، آج میں مہاراشٹر گیا، میں مختلف مقامات پر گیا، مزدوروں سے ملنے کے لیے لدھیانہ کے لوگوں سے بات ہوئی. سب نے کہا بہن کی شادی میں نہیں جاؤں گا لیکن الیکشن میں ضرور آؤں گا.
میں نہیں جاؤں گا عید میں لیکن الیکشن میں ضرور آؤں گا۔ ان مزدور بھائیوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ لوگ باہر گیا ہے تو سمجھتا ہے کہ سیمانچل کی بدحالی ان غلاموں نے کی ہے۔ وزیر بن کے گئے، ایم ایل اے بن کے گئے، لیکن کبھی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں لڑائی نہیں لڑی ہے۔ اگر کوئی لڑائی لڑتا ہے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی لڑتا ہے، اور بہار کی اسمبلی میں ہماری آواز بنتا ہے تو اختر الایمان بنتا ہے۔ سب نے کہا ہم گھر جائیں گے اور ووٹ دینے آئیں گے۔ میں ان نوجوانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ کوچہ دامن میں درجنوں پل بنوائے ہم نے، یہ گاج پاڑا میں سیلاب آیا وہ باندھ بنوایا، کوچہ دامن میں برہمنوں کی بستی کٹ رہی تھی باندھ بنوایا۔ ابھی مزدور جو باہر مر جاتے تھے، میں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا کہ جو کمانے جاتا ہے صرف بال بچوں کے لیے نہیں بلکہ بہار کی سرکار کو، دلی کی سرکار کو ٹیکس بھی دیتا ہے۔ جب وہ اس کا کوئی شوہر اور باپ مر جائے گا وہ ماتم کرے گا گھر میں کہ لاش لے کے آئے گا چندہ کر کے، کیا مرتے وقت آخری روپ بھی نہیں دیکھ پائے گا؟ سرکار نے نوٹس لیا اور وزیر محنت نے گواہی دی کہ اختر صاحب نے مزدوروں کی لاش کے لیے وکالت کی ہے، بہار سرکار کی طرف سے اس کے لاش کو بہار سرکار کے خرچوں کے گھر میں پہنچایا جائے گا۔ یہ قانون میں نے بنوایا۔ ابھی دیش کے بھی کچھ حصوں میں کچھ معاملہ ہو اس کے لیے رہی ہے۔ کووڈ کے زمانے میں جبکہ نیتیش کمار مزدوروں کو گھر آنے نہیں دیتا تھا، بھائی پٹھان صاحب ہیں ہمارے بمبئی سے تشریف فرما، وارث پٹھان صاحب ہیں ملے، انہوں نے 2 ٹرین بھروا کے بھیجا ہے سیمانچل کے لوگوں کو۔ ایک نوجوان انجینئر ہے ہم لوگ احمد آباد میں، عادل کے اچھے دوست ہیں، لگ بھگ 3000 لوگوں کو لگ بھگ 2 مہینہ اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلوایا۔ آج بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آج بھی ابھی 25 بچے پکڑے گئے موتیہاری میں اور وہاں سے چھڑوانے کا کام ایم آئی ایم کا آدمی کر رہا ہے۔ آج کہیں بھی ملک میں کوئی معاملہ ہو لوگ دوڑ کر ایم آئی ایم کو کہتا ہے۔ بہار میں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو ایم آئی ایم کو لوگ کہتا ہے۔ ایم آئی ایم کو لوگ سمجھ گیا ہے یہ ہماری پارٹی ہے۔ میرے اس وقت میں جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں ایک آخری بات، کیا آپ ووٹ دے کر ہمیں ایم پی بنانا چاہتے ہیں؟ ایم پی بنانا چاہتے ہیں نا؟ چاہتے ہیں نا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھ جیسے غریب پریوار کے ایک شخص کو، اور غریب ہونے کے نتیجے میں نے غریبوں کو جگایا ہے، جس کی وجہ سے کچھ امیروں کو بڑی پریشانی ہے ہم سے۔ آج جو مجھ کو ہرانے کی، پیسہ بانٹنے کی یا کسی کو دقت ہے، وہ دقت یہ ہے کہ پہلے کا ایم ایل اے ہوتا تھا پھلا کے بیٹھک میں بیٹھا، یہ اختر الایمان تو غریبوں کے دروازے پر بھی چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو زمانہ بدل گیا ہے، بدل جاؤ۔ یہ جو کچھ امیر لوگ ہیں، غریب کا بیٹا اچھا کپڑا جو پہنتا ہے اس امیر کے بدن میں نوچنی ہونے لگتی ہے، غریب کے گھر میں بریانی بنتی ہے تو امیر کے پیٹ میں ایٹھن ہونے لگتی ہے۔ یہ جو بدخواہ ہے غریبوں کے، وہ کل بھی دشمن تھے اختر کے، آج بھی دشمن ہے۔ اختر الایمان کا دعویٰ ہے کہ سورج نکلنے سے چمگادڑ اندھا ہو جاتا ہے، اختر الایمان جب آتا ہے دلال پریشان ہو جاتا ہے۔ آج میں جو بات کہنے آیا ہوں، نوجوانوں، جو عزت ہمارے بزرگوں نے دی ہے، ماؤں نے دی ہے، آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، رات کے اس حصے میں کسی کے گھر میں ماں بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہو، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو، گاڑی لے کر دوڑتے ہو، ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں 4 چکے پر کھڑکی بند کر کے، لیکن آپ دھول بھاگتے ہوئے دوڑتے ہو۔ آپ کی قربانیاں میری نسلیں آپ کو ادا نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے ان سیاسی پارٹیوں کی غلامی کو چھوڑ کر میں نے بیرسٹر اسدالدین اویسی کا دامن تھاما تاکہ میں یہ قرض آپ کو ادا کر سکوں۔ وہ قرض کیا ہے؟ ایک بات میں پوچھوں بیلوا کے نوجوانوں اور اطراف کے نوجوانوں یا بیلوا کی شنگن پوٹیا سارے لوگوں، ایک بات پوچھتا ہوں، چوراہے پہ ایک بچہ کھڑا ہے، پوچھو ان سے تمہارا نام کیا ہے؟ رامو بتا دے، عبد الرحمان بتا دے، پوچھو بیٹا اس گاؤں کا مکھیا کون ہے، سرپنچ کون ہے؟ بچہ سب کا نام بتاتا ہے، پنچ کون ہے، سدس کون ہے، پنچایت سمیتی کون ہے، امام کون ہے اور پنڈت کون ہے، سب کا نام پھٹ پھٹ بتاتا ہے۔ پوچھتے ہو کہ بیٹا تمہارے ابا کا نام کیا ہوا؟ بچہ کچھ نہیں بولتا۔ کیا خیال ہوگا تمہارا نوجوانوں جو سب کا نام جانتا اپنے باپ کا نام نہیں جانتا؟ پھر پوچھتے ہو رہے بولو باپ کا نام کیا ہے، بچہ کچھ نہیں بولتا۔ تمہارے دل میں 2-3 خیالات آئیں گے، شاید اس بچے کا باپ مر گیا ہوگا، ایسا آئے گا نا خیال؟ بولو۔ دوسرا خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا باپ کوئی بدنام زمانہ آدمی ہو جس کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے۔ ایک تیسرا اور منحوس خیال یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید اس کی بدنصیب ماں نے اس کے باپ کا نام نہیں بتایا، یہ آئے گا نا؟
اب ایک بات بتاؤ، بیرسٹر سعودی اویسی صاحب حیدرآباد میں اس وقت، اختر الایمان بھی طاق پر رکھ دو، میں پوچھ رہا ہوں ذرا آواز دینا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، ہے نا؟ اور کیا ہے کہ بتاؤ بہار میں یادو کا نیتا کون؟ اتنا کم آواز سے بلوا کا آدمی بولتا ہے جی، ہاں یادو کا نیتا، پاسبان کا نیتا، کوئری کرمی کا نیتا، نتیش کمار، ملا کا نیتا، مکیش سینی، ماجھی کا نیتا، جتن رام مانجھی۔ اچھا کچھ دیر کے لیے میں نے کہا اویسی صاحب حیدرآباد میں طاق پر، بولو تمہارا نیتا کون؟ ارے میں نے کہا سنو سنجیدگی سے، اویسی صاحب اگر نہ ہو تو بتاؤ تمہارا نیتا کون؟ کوئی نہیں ہے۔ معاف کرنا مجھے، چوراہے کی اس بچے کا جو حال ہے وہ حال ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بدنصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ہمارے باپ دادا نے یہی کیا، ووٹ دینا ہے سرکار بنا دینی ہے، ووٹ دینا ہے سرکار گرا دینی ہے۔ اسی میں بہت سے بوڑھا بھی کہتا ہے سرکار کار بنو، وہاں اپنا چھپروت گھاس نہیں، اب وہ تو سن محل تیار کرو۔ تو اب یہ کہنے کے لیے اویسی کہنے کے لیے آئے ہیں آپ سے کہ اے سیمانچل کے غیور نوجوانوں اٹھو، جس ووٹ سے سرکاریں بن سکتی ہیں، سرکاریں گرا سکتے ہو تم، اگر عقل مندی سے تم پیش آؤ، اس ووٹ سے تمہارے علاقے کی تصویر بدل سکتی ہے، اور اگر تم نے ہوش مندی سے استعمال کیا اس ووٹ کا تو تمہاری نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو بولو اپنے ووٹ سے اپنے نسلوں کی تقدیر بدلنی ہے کہ نہیں بدلنی ہے؟ تو اس لیے کہ اس ملک میں جاتی پر آدھارت راجنیتی ہو رہی ہے، سب کی پارٹی ہو گئی، اب کی بار بھی اور اس سے پچھلے بار بھی 19 میں مجھے کہا گیا کہ میں راجد کے کانگریس کے ٹکٹ سے MP لڑوں، اب کی بار بھی سٹنگ MP کا لاسٹ پر ٹکٹ فائنل ہوا ہے، تین گروپ میرے پاس آیا کہ کانگریس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ لیجئے، لیکن اختر الایمان کے قدم نہیں ڈگمگائے، کچھ وصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، یہی فی زمانہ شہادت کے اسباب تھے۔ میرے نوجوانوں، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا وزیر نہیں بنوں گا، MLA نہیں بن پاؤں گا، لیکن جن کے احسان کا میری نسلیں بدلہ نہیں چکا سکیں گی، میں ان کی نسلوں کے لیے کام کر جاؤں گا۔ میں جلی ہوئی اینٹ ہوں، بنیاد رکھوں گا، جب میری پارٹی کھڑی ہو جائے گی تو پھر پارٹی غلامی نہیں کرے گی، اپنی آواز اٹھائے گی۔ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب ان دلالوں سے کہہ دو کہ اے دلالو آ ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تیار ہو جانا ہے۔ جمعہ کے دن ووٹ کا الیکشن ہونا ہے، جمعہ کی نماز کی وجہ سے تمہارے ووٹ قضا نہ ہو جائیں، اور ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر دینا ہے۔ پتنگ بہنوں کی آبرو کی حفاظت کا نشان ہے، پتنگ ہمارے شریعت کے تحفظ کا نشان ہے، پتنگ اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کا نشان ہے، پتنگ اس ملک کی سالمیت کا نشان ہے۔ اس لیے ان چاروں لوگوں نے مخصوص جو ہیں راجد، کانگریس، جدیو، بھاجپا، سب نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ تم کو پتہ نہیں نوجوانوں، ابھی اس کاسٹ سینسس ہوا ہے اور اس میں مسلمانوں کا حصہ سب سے کم ہوا ہے۔ مسلمانوں کی نوکری 3,68,000 ملی، 1,73,000۔ سرسہ آبادی کی نوکری ہونی چاہیے تھی 21,000 ملی، ساری 5,000۔ سب نے ہم پر ظلم کیا ہے، پارٹی نے ایک نعرہ دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، میں اپنے امیر کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو گے تو آواز سے آواز ملاؤ گے؟ آؤ پارٹی کا نعرہ مجھے حکم ہوا کہ میں لگا دوں۔ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، جب یہ بات بولوں تو پیشانی پہ غصے کی لکیریں ہو، آواز ایسی ہو نتیش کا، مودی کا، کانگریس کا، راجد کا، سب کے کان کا ہڑیا پھٹ جائے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ایک بات اور صاف کر دیتا ہوں کہ لوگ بولتا ہے کہ سرکار بنانی ہے، ارے کوئی کانگریسی کو ووٹ دو گے وہ غلام بن کے جا کر آواز نہیں اٹھا پائے گا، اختر الایمان کو ووٹ دو گے BJP کے خلاف جو سرکار بنے گی اس کا ساتھ دے گا، لیکن تمہارے ٹوک اور مانندہ کے ندیوں پر پل بنانے کی وکالت کرے گا۔ اور تو اس لیے مٹھی اٹھاؤ، بازو اٹھاؤ، جن کے بازو ٹوٹے ہوئے نہیں اٹھاؤ شروع سے لے کر آخر تک، پیچھے کچھ لوگوں کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، اٹھاؤ بھائی ذرا، اللہ ہمت دے۔ دیکھو میں بول رہا ہوں اسی الفاظ کو دہرانا،
ایک مائک پر اور دوہرا دیجیے عادل صاحب. سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ, سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ, سب کے دل میں ہے کھوٹ, سب کے دل میں ہے کھوٹ, اب نہ دیں گے ان بے ایمانوں کو ووٹ, اب نہ دیں گے ان بے ایمانوں کو ووٹ, اب نہ دیں گے ان دلالوں کو ووٹ, اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ, اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ. انقلاب, انقلاب, پتنگ کا نشان, پتنگ کا نشان, بیرسٹر اسدالدین اویسی, بیرسٹر اسدالدین اویسی, کشن گنج اور بلوا کے نوجوان, بلوا اور پٹھیا کے نوجوان, السلام علیکم, آداب. ایک آخری بات کہہ کے جاتا ہوں, پیسے بانٹیں گے, پرسوں قتل کی رات ہے, لوٹے ہوئے لوگوں پیسے لوٹ لینا, پیشاب خانہ پاخانہ کا گھر بنا دینا, لیکن اپنے ضمیر کا, اپنے ضمیر کا سودا ہو جائے. اختر الایمان نے لوٹا بھی نہیں ہے, بانٹ بھی نہیں سکتا, لیکن اختر الایمان کے پاس اللہ نے جو دولت دی ہے, اپنے صداقت پر اختر الایمان کے لیے جو واجب ذمہ داری ادا کرے گا. اختر الایمان کی تمنا ہے اپنے فرض کی ادائیگی میں خون کا ایک ایک قطرہ لگ جائے تو اختر الایمان کو اللہ توفیق بخشے. السلام علیکم, آداب.